یہ ہے افغانستان جو بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا برسوں سے غریبی، بھوک اور وار میں گھرا ہوا افغانستان ایسا بھی کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 250 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوشٹیپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی فائنینشیل فنڈ، کوئی اکوپمنٹ، کوئی انجینئر نہیں لیے، لیکن آخر افغانستان کو یہ نہر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایکسپرٹ کا کہنا ہے یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامیکلی ٹرانسفارم کر دے گا۔ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب۔ ڈاکوپیڈیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کے اس نقشے کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، مطلب افغانستان کے چاروں طرف کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ سائڈ پر پاکستان، ویسٹرن سائڈ پر ایران، ناردرن سائڈ پر ترکمانستان، ازبیکستان اور تاجکستان ہے۔ نارتھ ایسٹ میں افغانستان کا چھوٹا سا بارڈر چائنا سے بھی ملتا ہے۔ افغانستان چاروں طرف ملکوں سے گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کو 80% پانی کی سپلائی ہندوکش کے ڈھکی ہوئی برف سے ملتی ہے اور 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے، اور 40% تک ہلمند دریا سے ملتا ہے۔ ہلمند ریور کابل سے شروع ہوتا ہوا پورے افغانستان کو کراس کرتا ہوا ایران بارڈر تک جاتا ہے، اور افغانستان اس بارڈر پہ اپنا ڈیم بنانا چاہتا ہے جس کے مطابق ایران پر ایک برا اثر پڑے گا۔ پھر آتا ہے دی آکسس ریور۔ آکسس ریور سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ سے بہتا ہوا ازبیکستان، تاجکستان کو کراس کرتا ہوا ایرال سی میں گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پر کوشٹیپا کینال بنائی جا رہی ہے، جس پر ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ افغانستان کا 70% حصہ پہاڑوں سے کور ہے۔ افغانستان کی آبادی میں 42% پشتون، 27% تاجک، 9% ہزارہ اور 9% ازبیک اور باقی احمدی، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ رہتے ہیں۔ افغانستان میں رہنے والے یا اور دنیا میں رہنے والے لوگ پانی کی کرائسس کو روکنے کے لیے اپنی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ افغانستان شروع کے دنوں سے ہی پانی کی کمی کے مسئلے سے گزر رہا ہے۔ البتہ امریکہ ورسس افغانستان وار گزرنے کے بعد یہ مسئلہ مزید بڑھ گیا ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے ناردرن ریجن میں پانی کی بہت کمی ہے، اس لیے افغان گورنمنٹ نے اس کا یہ حل سوچا کہ اس دریا سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے جو 285 کلومیٹر پر اس سارے ناردرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی۔ اس کینال کی مدد سے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کے خشک ریگستان کو ہرے بھرے کھیتوں میں تبدیل کیا جائے، جہاں پر گیہوں، چاول، گندم اور دوسرے کئی اناج اگائے جائیں۔ افغان حکومت کو یہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ دوسرے ملکوں کو اپنی فصل ایکسپورٹ کرنے لگیں گے۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 سے شروع ہوا، اور جس تیزی سے افغان حکومت اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اتنے زبردست طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئر اور ایکسپرٹ حیران ہو گئے۔ پہلے اس روڈ پر کھدائی کی جائے گی اور ابھی تک 1000 کلومیٹر کے ایریا تک کھدائی ہو چکی ہے۔ اس کھدائی کے لیے 200 لوکل کانٹریکٹر کو ہائر کیا گیا ہے۔ یہ ٹرک پر مٹی بھر کر نہر کے کنارے پر ڈالتے ہیں۔ اس طرح نہر کو کانکریٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اسی طرح ایک نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے جس پر کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس باؤنڈری کو کانکریٹ اور سیمنٹ سے نہ بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے دونوں کناروں کی زمین پر اریگیشن ہو سکتی ہے، اور افغان حکومت نے ابھی سے ان کناروں کی زمین پر پودے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کھدائی مکمل ہونے کے بعد واٹر پمپ کے ذریعے تقریباً 285 کلومیٹر کے فاصلے پر سارے کھیتوں پر پانی پہنچایا جائے گا۔ اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ ان کھیتوں میں ٹیوب ویل کے اوپر سولر پینل لگائے گئے ہیں تاکہ ان ٹیوب ویل اور موٹر کو استعمال کرنے کے لیے بجلی کی ضرورت نہ پڑے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر کافی میڈیا پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا، جیسا کہ کئی ویسٹرن ایکسپرٹ نے کہا تھا افغان انجینئرز اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اور اسی طرح انہیں یہ نیوز بھی سننے کو ملی کہ کانٹریکٹر کو ٹائم پر پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہے۔ سارے لوکل انجینئر اس سے خوش ہیں کیونکہ اس پروجیکٹ سے ان کو جاب دستیاب ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کانٹریکٹر کو ٹائم پر پیسے
दिए जाते तो ये प्रोजेक्ट कभी इतनी तेज़ी से आगे ना बढ़ रहा होता। इसके अलावा जोज़जान, बल्ख और फरियाब सूबे में रहने वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनके एरिया में अब पानी आएगा जिससे वो खेती बाड़ी कर सकेंगे और इससे इनको रोज़गार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर अब तक एक मसला पेश आया है, वो ये है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम है। इन दोनों मुल्कों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से सवाल उठाए हैं कि ऐसे ये नहर दोनों मुल्कों में दरिया से आने वाला वाटर सप्लाई 50% तक कम कर देगा। अफगान गवर्नमेंट और दोनों मुल्कों के दरमियान इस इशू पर बातचीत हो रही है। तालिबान इनको इस बात पर कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाती एग्रीमेंट 1992 के मुताबिक दी ऑक्सिस रिवर पर अफगानिस्तान का भी हक है और अगर तुर्कमानिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इस रिवर पर कराकुम नहर बना सकती है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराकुम नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। इस नहर को 1960 में बनाया था ताकि ऑक्सिस रिवर से पानी लेकर कराकुम रेगिस्तान पर इरिगेशन कर सके और तुर्कमानिस्तान ने कुछ ही सालों में रेगिस्तान हरा भरा कर दिया और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान करना चाहती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, अफगानिस्तान को 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अफगानिस्तान एक्सपोर्ट इन्हीं मुल्कों से होता हुआ गुजरता है, यानी ये दोनों मुल्क अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी ये दोनों मुल्क रिसॉल्व करें, मगर इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।